بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ الطاف حسین حالی، کلیم الدین احمد، احتشام حسین، یا پھر علامہ شبلی نعمانی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں کلیم الدین احمد، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب اگر کلیم الدین احمد کے بارے میں بات کریں تو کلیم الدین احمد کی پیدائش 1908 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات 1983 عیسوی کو پٹنہ ہی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کلیم الدین احمد جو ہیں انہوں نے لندن اور کیمبرج یونیورسٹی سے جو ہے تعلیم حاصل کی ہے، ٹھیک ہے۔ کلیم الدین احمد کی پہچان جو ہے متنازع نقاد کی حیثیت سے ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اور کلیم الدین احمد کی تنقید میں لیوس کا واضح اثر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کلیم الدین احمد کی تنقید میں لیوس کا اثر نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کلیم الدین احمد نے خود لکھا ہے کہ ڈاکٹر لیوس نے مجھے نقاد بنایا۔ کلیم الدین احمد کی تصانیف کے بارے میں بات کریں تو ان کی اہم تصانیف: اردو شاعری پر ایک نظر، جو 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اردو تنقید پر ایک نظر۔ اس کے علاوہ اعمالی تنقید، سخن ہائے گفتنی، انیس ایک شاعر، قدیم مغربی تنقید، اور تنقید کی بھول بھلیاں وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے تذکرہ شورس کو مرتب کیا ہے، اس کے علاوہ تذکرہ عشقی کو بھی انہوں نے مرتب کیا ہے، اور دیوان جہاں کو بھی مرتب کیا ہے، اور کلیات شاد کو بھی مرتب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کلیات شاد جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر دوسرا ہے، ذیل میں 2 بیانات ہیں، دعویٰ دلیل کا سوال ہے۔ دعویٰ ہے کہ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ مولوی عبدالحق کی نگرانی میں قائم ہوا، اور دلیل ہے کہ اس لیے وہ بابائے اردو کہلاتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، ٹھیک ہے۔ دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے۔ دعویٰ کیا تھا کہ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ مولوی عبدالحق کی نگرانی میں قائم ہوا، یہ بات درست ہے، اور دلیل تھا کہ اس لیے وہ بابائے اردو کہلاتے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ جو ہے مولوی عبدالحق کی نگرانی میں قائم ہوئی اور اس وجہ سے وہ بابائے اردو کہلاتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سے دیگر انہوں نے جو ہے اردو کے لیے کام کیے ہیں، تو وہ اس وجہ سے وہ بابائے اردو کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دعویٰ صحیح ہو جائے گا اور دلیل غلط ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر تیسرا ہے، نذیر اکبر آبادی کی نظم مفلسی کس حیت میں لکھی گئی ہے؟ مثلث، مخمس، مسدس، یا پھر ترجیباً؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مخمس، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ نذیر اکبر آبادی کی جو نظمیں ہیں مفلسی، اور اس کے علاوہ آدمی نامہ اور بنجارہ نامہ، یہ تینوں نظمیں جو ہیں داخل نصاب ہے۔ مفلسی 35 بند پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، اور آدمی نامہ 18 بند پر مشتمل ہے، اور بنجارہ نامہ 12 بند پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں بات کریں تو نذیر اکبر آبادی کی پیدائش جو ہے 1740 عیسوی کو کہاں ہوئی ہے؟ تو دہلی میں، ٹھیک ہے،
اور ان کی وفات جو ہے 1830 عیسوی کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام شیخ ولی محمد ہے، ٹھیک ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو شیخ ولی محمد، یہ امپورٹنٹ ہے۔ نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے کلیم الدین احمد کا ایک قول ہے کہ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ یہ امپورٹنٹ قول ہے کلیم الدین احمد کا نذیر کے تعلق سے، کہ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور قول ہے کلیم الدین احمد کا نذیر کے تعلق سے کہ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ درخشندہ ستارہ کہتے ہیں چمکنے والا ستارہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں قول جو ہے اہم ہیں۔ پہلا قول کیا تھا کہ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، اور دوسرا قول تھا کہ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہیں، بقول کلیم الدین احمد، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا دوستو کہ نیاز فتح پوری نے نذیر اکبر آبادی کو کیا کہا ہے؟ تو چٹکلے باز شاعر، ٹھیک ہے۔ نیاز فتح پوری نے نذیر اکبر آبادی کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ اور شمس الرحمن فاروقی کا بھی قول ہے نذیر کے تعلق سے کہ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ بھی قول بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ احتشام حسین کا بھی ایک قول ہے جو بہت ہی مشہور ہے، جیسے کہ یہ قول ہے کہ نذیر نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنیاد ڈالی، اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں، نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کی بساط پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قول جو ہے احتشام حسین کا ہے۔ اور نذیر اکبر آبادی کی جو نظم ہے کلجگ، اس کو مجنوں گورکھپوری نے روسی کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ نذیر کی نظم کلجگ کو مجنوں گورکھپوری نے روسی کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے، کس نے اپنی مثنوی کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے اس کہانی میں اپنی عمر صرف کر دی، تب جا کے بڑھاپے میں یہ مثنوی لکھی گئی؟ میر حسن یا افضل جھانجھانوی یا ابن نشاطی یا پھر ملا وجہی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں پہلا، ٹھیک ہے، میر حسن۔ میر حسن نے اپنی مثنوی کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے اس کہانی میں اپنی عمر صرف کر دی، تب جا کے بڑھاپے میں یہ مثنوی لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ میر حسن کے بارے میں بات کریں تو میر حسن کی پیدائش جو ہے 1737 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میر حسن کی وفات جو ہے 1786 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ ہے۔ اور میر حسن نے کل 12 مثنویاں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں نقل کلاونت، نقل زن فاحشہ، ہجو قصائی، نقل قصائی، مثنوی شادی آصف الدولہ، مثنوی رموز العارفین، اس کے علاوہ مثنوی ہجو حویلی، مثنوی گلزار ارم، مثنوی در تہنیت عید، مثنوی در وصف کشف جوہر، مثنوی در خان نعمت، اور ان کا آخری مثنوی جو ہے مثنوی سحر البیان، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے مثنوی سحر البیان کو 1784 یا 85 عیسوی میں لکھی تھی، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور سحر البیان سے ملتا جلتا جو ہے قصہ مہر افروز دلبر ہے، جو 1770 عیسوی میں کس نے لکھی تھی؟ تو عیسوی خان نے لکھی تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ جو سحر البیان ہے اس سے ملتا جلتا ہے قصہ مہر افروز دلبر، ٹھیک ہے۔ اور
مثنوی سیر البیان جو ہے بحر متقارب میں لکھی گئی ہے، اور یہ میر حسن کی آخری اور تبازات مثنوی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مثنوی سحر البیان کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مثنوی سحر البیان کو گلکرسٹ کی فرمائش پر میر شیر علی کے مقدمے کے ساتھ 1805 عیسوی میں ہندوستانی پریس کلکتہ سے شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے، کتاب اور مصنف کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا، ٹھیک ہے۔ اصول فارسی یہ کتاب مولانا الطاف حسین علی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نگارستان یہ کتاب نیاز فتح پوری کی ہے۔ پگھلا نیلم یہ کتاب جو ہے سجاد ظہیر کی ہے۔ اور عروض آہنگ اور بیان شمس الرحمن فاروقی کی تصنیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 6 ہے، ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو چوتھا، ٹھیک ہے۔ بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ عکس اور آئینے، اعتبار نظر اور افکار و مسائل، یہ تینوں تصانیف سید احتشام حسین کے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈی میں نقوش و افکار، ادب اور زندگی اور تاریخ جمالیات، یہ تینوں تصانیف جو ہیں مجنوں گورکھپوری کے ہیں، ٹھیک ہے۔ نقوش و افکار، ادب اور زندگی اور تاریخ جمالیات مجنوں گورکھپوری کی تصانیف ہے، یہ تینوں اہم ہیں دوستو، ٹھیک ہے۔ اور اگر اے کے بارے میں بات کریں تو اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر، یہ کتاب کس کا ہے؟ تو محمد حسن کا، ٹھیک ہے۔ اردو شاعری کا فکری و تہذیبی پس منظر محمد حسن کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اردو تنقید پر ایک نظر، یہ کلیم الدین احمد کی کتاب ہے۔ اور تخلیقی عمل، یہ کتاب کس کا ہے؟ تخلیقی عمل تو وزیر آغا کا، وزیر آغا کی یہ تصنیف جو ہے تخلیقی عمل بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا۔ سی میں دیکھیں تو ادب اور انقلاب کس کی کتاب ہے؟ تو اختر حسین رائے پوری، ٹھیک ہے، یہ بھی امپورٹنٹ کتاب ہے اختر حسین رائے پوری کی، اسے بھی آپ لوگ ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ دیا گیا ہے سراج و منہاج کس کی کتاب ہے؟ تو اختر ارینوی کی، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، سراج و منہاج اختر ارینوی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیا گیا ہے ادب اور نظریہ، تو ادب اور نظریہ کس کی کتاب ہے؟ تو آل احمد سرور کی، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے سی بھی غلط ہو جائے گا۔ تو کون کون سا صحیح ہے؟ بی اور ڈی، ٹھیک ہے، چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 7 ہے، لطف ہے کون سی کہانی میں آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی؟ لطف ہے کون سی کہانی میں آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی،
किस तसनीफ़ के आगाज़ में यह शेर दर्ज है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों उमराव जान अदा। ठीक है, ये नावल मिर्ज़ा हादी रसवा का है। मिर्ज़ा हादी रसवा के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश जो है 1858 ईस्वी को लखनऊ में हुई है। ठीक है, और इनकी वफ़ात 1931 ईस्वी को हैदराबाद में हुई है। ठीक है, 1858 ईस्वी को लखनऊ में मिर्ज़ा हादी रसवा की पैदाइश हुई है और वफ़ात जो है इनकी 1931 ईस्वी को हैदराबाद में हुई है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि मिर्ज़ा हादी रसवा का शुमार जो है नफ्सियाती नक़ादों में किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मिर्ज़ा हादी रसवा का शुमार नफ्सियाती नक़ादों में किया जाता है। इसके अलावा अगर इनकी तसानीफ़ के बारे में बात करें तो अफ़शाए राज़ मिर्ज़ा हादी रसवा की पहली अदबी और तख्लीकी कोशिश है। ठीक है, और उमराव जान अदा 1899 ईस्वी में जो है इन्होंने लिखा था और उमराव जान अदा जो है 25 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ठीक है, और उसके अलावा इनकी जो नावल है ज़ात शरीफ ज़ादा। ठीक है, अख्तरी बेगम जो है ये नावल जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने जो है कुछ जासूसी नावल भी लिखे हैं जिसका नाम जो है खूनी जोरू है, खूनी शहज़ादा, खूनी मुसव्विर, खूनी भेद, खूनी आशिक और बहराम की रिहाई वगैरह है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8 है, इल्मे नौह में ज़बान के किस पहलू का मुताला किया जाता है? लफ्ज़ों के इमला और अल्फाज, या लफ्ज़ों के मानी और तलफ़ुज़, या जुमलों के मानी और मफ़हूम, या फिर जुमलों की साख्त और अज्ज़ाए कलाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा। ठीक है, इल्मे नौह में ज़बान के जो है जुमलों की साख्त और अज्ज़ाए कलाम का मुताला किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इल्मे नौह में जुमलों की साख्त और अज्ज़ाए कलाम का मुताला किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, और इल्मे सर्फ़ में जो है लफ्ज़ों की साख्त और अज्ज़ाए कलाम का मुताला किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इल्मे सर्फ़ में लफ्ज़ों की मुताला किया जाता है और इल्मे नौह में जुमलों की। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 है, दर्जे ज़ैल असनाफ़ को उनके मारूफ़ शुअरा से जोड़िए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों दूसरा। ठीक है, क़सीदा के जो मुसन्निफ़ हैं वो सौदा हैं। ठीक है, और वासुख्त के शायर जो हैं वो मीर तक़ी मीर हैं। रुबाई के शायर अमजद हैदराबादी हैं और मुसद्दस के शायर कौन है तो अल्ताफ़ हुसैन आली। ठीक है, तो इस एतबार से दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 है, वही दावा दलील का सवाल है। दावा है कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू की मुमताज़ फ़िक्शन निगार हैं और दलील है कि क्योंकि उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। तो इसका सही जवाब होगा पहला। ठीक है, दावा सही है लेकिन दलील गलत है। ये बात दुरुस्त है कि क़ुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू की मुमताज़ फ़िक्शन निगार हैं। ठीक है, और दलील में था कि क्योंकि उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, तो दलील गलत हो जाएगा। ठीक है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर को ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया था, इस वजह से वो उर्दू की मुमताज़ फ़िक्शन निगार नहीं है। ठीक है,
हालांकि इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है, लेकिन वो इस वजह से उर्दू के मुमताज़ फिक्शन निगार नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से दावा सही होगा और दलील गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11 है, दर्ज झेल शेर किस मरसिया से लिया गया है? तुम कौन से थे ऐसे खरे दाद सनद के, करता मलिकुल मौत तकाजा कोई दिन और। वालदा मरहुमा की याद में, मरसियाए गालिब या मरसियाए आरिफ या फिर मरसियाए दाग। तो इसका सही जवाब बनेगा तीसरा, यानी मरसियाए आरिफ, ठीक है। और ये गालिब का लिखा हुआ दाखिल नसाब मरसिया है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पहला, ठीक है, ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस आबाद ख़राबे में अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त है, जी ठीक है। बी है कि तहज़ीबुल अखलाक के अलावा सर सैयद के मज़ामीन अलीगढ़ इंस्टीट्यूट में भी शाये हुए थे, ये भी दुरुस्त है। सी में है कि निरंगे ख़याल गालिब के ख़ुतूत का मजमुआ है, जी नहीं, बल्कि निरंगे ख़याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मज़ामीन का मजमुआ है, ठीक है। और मेरे ख़्याल से ये निरंगे ख़याल जो है ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, मेरे ख़्याल से। एक सेकंड, नहीं जी, मैंने गलत बता दिया, बल्कि निरंगे ख़याल ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसका जो दूसरा हिस्सा है वो 5 मज़ामीन पर मुश्तमिल है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। निरंगे ख़याल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मज़ामीन का मजमुआ है जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, और जो दूसरा हिस्सा है उसमें 5 मज़ामीन हैं, ठीक है। और चौथा क्या था कि गुज़रा हुआ ज़माना हाल ही का मज़मून है, नहीं, बल्कि गुज़रा हुआ ज़माना सर सैयद अहमद ख़ान का मज़मून है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13 है, झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा, ठीक है। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए और सी। उर्दू में 2 दास्तानी मसनवियों में सेहरुल बयान और गुलजार नसीम को क़बूल आम का शर्फ हासिल है, ये दुरुस्त है, ठीक है। और सी में है कि मसनवी सेहरुल बयान इस्म बा मुसम्मा है, ये भी दुरुस्त है। बी वाला जो ज़ुमरा है, दास्तानी मसनवियों में गुलजार नसीम की कोई ख़ास अहमियत नहीं है, बल्कि ये गलत है, ठीक है। बल्कि दास्तानी मसनवी में गुलजार नसीम की ख़ास अहमियत है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इस एतबार से बी गलत हो जाएगा। डी में है कि मीर हसन ने सिर्फ़ एक मसनवी सेहरुल बयान लिखी, जी ऐसा नहीं है, इन्होंने 12 मसनवियाँ लिखी हैं, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो डी गलत हो जाएगा, ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 है, झेल में 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा,
ठीक है। ए और बी, फ़न दास्तान गोई, उर्दू शायरी पर एक नज़र और अमली तनक़ीद, ये तीनों तसानीफ़ कलीमुद्दीन अहमद के हैं। तनक़ीद और अमली तनक़ीद, अदब और समाज, ज़ौक़, अदब और शऊर, ये तीनों तसानीफ़ सैयद एहतशाम हुसैन के हैं। ठीक है, तो इस एतबार से जो है ए और बी दुरुस्त हो जाएगा। तनक़ीदी इशारे और नज़र और नज़रिए, ये दोनों तसानीफ़ आले अहमद सुरूर के हैं, लेकिन अक्स और आईने सैयद एहतशाम हुसैन की तख्लीक़ है, तो इस एतबार से सी गलत हो जाएगा। एतबार नज़र, ये किताब किन की है, तो सैयद एहतशाम हुसैन की। लफ्ज़ो मानी किन की है, तो शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की। और शेर नौ मोहम्मद हसन की तख्लीक़ है। ठीक है, शेर नौ मोहम्मद हसन की तख्लीक़ है, तो इस एतबार से डी भी गलत हो जाएगा। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15 है, शायर असल में दो चीज़ों का नाम है, महक़ात और तख़य्युल, यह कौल किसका है? कलीमुद्दीन अहमद या अल्ताफ़ हुसैन हाली या अल्लामा शिबली नोमानी या फिर शमशुर रहमान फ़ारूक़ी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा, अल्लामा शिबली नोमानी। ठीक है, अल्लामा शिबली नोमानी के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश 1857 ईस्वी को आज़मगढ़ में हुई है और वफ़ात 1914 ईस्वी को आज़मगढ़ में ही हुई है। ठीक है, और इनके उस्ताद का नाम मौलाना फ़ारूक चिड़ियाकोटी है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और अल्लामा शिबली नोमानी को शमसुल उलमा का ख़िताब कब मिला था, तो 1894 ईस्वी को। ठीक है, अल्लामा शिबली नोमानी को शमसुल उलमा का ख़िताब कब मिला था, तो 1894 ईस्वी को। और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को 1904 ईस्वी को। ठीक है, और अल्लामा शिबली नोमानी ने दारुल मुसन्निफ़ीन 1914 ईस्वी में क़ायम किया था इन्होंने। ठीक है, और इसके अलावा जो है अल्लामा शिबली नोमानी ने 1884 ईस्वी में नज़्म सुबह उम्मीद भी लिखी थी। ठीक है, और 1894 ईस्वी में अल्लामा शिबली नोमानी का सफ़रनामा रोमो मिस्र शाम पहली बार शाया हुआ था। ठीक है, शिबली को शमसुल उलमा की खिताब 1894 ईस्वी में मिली है और 1894 ईस्वी में इनका दाखिले नसाब सफ़रनामा रोमो मिस्र शाम पहली बार शाया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 16 है, लिसानी शाख के लिहाज से इनमें से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, खड़ी बोली, हरियाणी, ब्रिज भाषा और कन्नौजी। ठीक है, बी तो होगा नहीं क्योंकि खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, खानपती और गुजराती इसमें मिक्सिंग है। खड़ी बोली राजस्थानी, उड़िया, गुजराती, सी में भी मिक्सिंग है। राजस्थानी, गुजराती, उड़िया, आसामी, डी में भी मिक्सिंग है। ठीक है, खड़ी बोली, हरियाणी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली, ये मगरबी हिंदी की 5 बोलियों में से है। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था कि किसके मुताबिक, तो गिरिसन के मुताबिक। गिरिसन के मुताबिक मगरबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं, तो खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, हरियाणवी, जाटू या बांगड़ू, ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ठीक है, और इसमें जो ऊ का लहजा रखने वाली बोलियां हैं वो ब्रिज भाषा है। ठीक है, बुंदेली है और कन्नौजी है। ठीक है, और जो अ का लहजा रखने वाली बोलियां हैं वो हरियाणी, जाटू यानी बांगड़ू है और खड़ी बोली है। ठीक है, अ का लहजा रखने वाली कौन सी बोलियां हैं, तो हरियाणी है और जो है खड़ी बोली है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
سوال نمبر 17 ہے، ناقد اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے دو زمرے صحیح ہیں اور دو غلط، دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو چوتھا، ٹھیک ہے، اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ کلیم الدین احمد کی تخلیق اردو تنقید پر ایک نظر، اور وزیر آغا کی تخلیق نظم جدید کی کروٹیں، ٹھیک ہے۔ امداد امام اثر کی یہ کتاب نہیں ہے اردو شاعری کا مزاج، بلکہ وزیر آغا کی ہے، ٹھیک ہے۔ ادب اور زندگی علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ مجنوں گورکھپوری کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 18 ہے، انشائیہ اور انشائیہ نگار کے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چینی شاعر کنہیا لال کپور کا انشائیہ ہے، ٹھیک ہے۔ وکیل صاحب رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے۔ شامت اعمال احمد جمال پاشا کا انشائیہ ہے، اور فنون لطیفہ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 19 ہے، لغت میں درج ذیل شعراء کے تخلص کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو اس کا صحیح جواب ڈی ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ کاف، شین اور عین سے پہلے کیا آتا ہے؟ تو شین آتا ہے، بڑی شین، شین اس میں بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ہے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، شین کے بعد شہر، اور یہاں پہ دال آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رے سے پہلے کیا آتا ہے؟ دال، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا، بلکہ بی، اے اور سی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ آج کا آخری سوال ہے، یہ بھی وہی سوال ہے لغت والا، ٹھیک ہے۔ اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح جواب ڈی ہوگا، ٹھیک ہے۔ عین، میم، فے سے پہلے رے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے جو ہے ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔